الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل ہمارے ہفتہ واری اجتماع کی محفل ہے، اور ایک طویل غیر حاضری کے بعد آج آپ کی خدمت میں فقیر قادری حاضر ہے، اور ہمارے احباب کا یہ حکم تھا کہ آج کی تاریخ 14 فروری کی تاریخ ہوگی، تو ایک منحوس رسم اور ایک منحوس بدعت بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ میں دھیرے دھیرے رائج ہوتی جا رہی ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ ساتھیوں کا حکم تھا، اس لیے یہ عنوان ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا جشن منا رہے ہیں، اس کی یاد منا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، اور میری کوشش آج یہ ہوگی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ عنوان کے تقریباً 2 یا 3 گوشوں کو آپ کی عدالت میں، آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں۔ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں مسلمان
بہت جو اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اہل منبر و محراب ہے، تو یہ اس کی مخالفت میں اس وقت کمر کس کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں، جو کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹ لیتے ہیں، بھورے کی طرح ایک دوسرے کی جوانی کا رس چوس کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں؟ کیا اسلام میں تصور محبت نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے، تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے، یہ نقصان کیوں ہے، یہ عیب کیوں ہے، یہ برائی کیوں ہے؟ تو آج کی اس محفل میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی ہمت کے ساتھ بغیر کسی خوف لومۃ لائم کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے، اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں، اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں، اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں؟ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، طبیعت ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، عشق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، بدکاری میں گرفتار ہے، ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور یہی عین حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ۔ نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے۔ اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں بد نظری کا وبال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دھیان سے سننا، جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے خوبصورت چہروں کو تکنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان خوبصورت چہروں کو تکنے لگتا ہے تو پھر وہ تباہ بھی ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حسن والوں کی محبتوں کی بنیاد پر بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا ہے۔
بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑے بڑے تاجر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بادشاہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں حسن والوں کی محبت کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی حسین چہرے پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے، تم ڈالو نہیں، اچانک نگاہ پڑ جائے کسی حسین چہرے پر، کسی حسن والے کے چہرے پر، آپ جانتے ہیں یعنی کہ کسی عورت کے، خوبصورت عورت کے چہرے پر اچانک تمہاری نظر پڑ جائے تو سید العالمین مسیح کونین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کا چہرہ کیسے تکوں، وہ نظر پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو اسی وقت اللہ دولہا بناتا ہے، اللہ دولہا بناتا ہے اسی وقت، وہ بازار میں ہو تو، وہ گھر میں ہو تو، وہ مارکٹ میں ہو تو، وہ کسی اور جگہ ہو تو، اللہ اس کو دولہا بناتا ہے اور 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے، 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے، صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر، ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ وہ کسی کا حسن اس کو دعوت نظارہ دے اور وہ اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے نظر پھیر لے، اس کے گناہ ایسے بخش دیے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اپنے یوں مغفرت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے خوف سے کسی کو نہ تکنا، کسی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالنا، کسی سے مراد یہاں عورت ہے، مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد، تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے، اللہ کیسا انعام فرماتا ہے۔ اور ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے، یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکتی ہیں، تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، جیتے جی بھی، پسینے کی نہیں، ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا موڑا میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعید نہیں ملی پڑھنے کو، اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تکنے پر، تکنا اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے، جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا، جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا، جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا۔ بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں، لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں آتا ہے، جب دیکھنے پر یہ وبال ہے، چھونے پر کیا وبال ہوگا، اور چھونے پر جو وبال ہے پھر زنا پر کیا وبال ہوگا۔ اور یہی ہے ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے نا، یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے، یہ زنا ہی کو معاذ اللہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت
کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی۔ یہاں عورتیں ہیں نہیں، بچیاں ہیں نہیں، لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے، اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے، ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیریل کا عنوان، فلموں کا عنوان، ناولوں کا عنوان یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مجھے کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ یہ صرف نفسانیت ہے، بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خود غرض ہیں، نوجوان لڑکے اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے، پھر وہ سسکیاں لیتی رہے، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہے، آہیں بھرتی رہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کم و بیش۔ ایک لڑکی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لڑکیوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم مطلقاً بات کرتے ہیں۔ شراب کی مذمت میں تقریر ہوتی ہے، محفل میں شرابی بیٹھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جوا پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر جواری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں؟ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے، ایک لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے، اور ایک لڑکے کا حال بھی یہ کئی لڑکیوں سے رابطہ، اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ ہونا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا، ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا۔ اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے، پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے، دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے۔ آدمی پاگل ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹریوں کے نیچے جا کر مرتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، زہر کھاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا انٹرنیٹ پہ ذرا میں پاگلوں کو تو دیکھوں کہ پاگل کرتے کیا، یہ کیوں پاگل ہے، تو مجھے پتا چلا اکثر لوگ جو پاگل ہوئے ہیں وہ صرف عشق مجازی کی بنیاد پہ پاگل ہوئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، عشق نہیں کرنا، محبت نہیں کرنا، اور میں تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کو تم نے عشق کا نام دیا، نفسانیت ہے وہ، ورنہ اصل میں عشق تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، محبت تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، واللہ کسی اور مذہب کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے، اگر آئی ہے تو اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو محبت شرط ہے ایمان کے لیے، ایمان کے لیے محبت شرط ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، اولاد سے محبت، سب کی محبت ہمارے یہاں ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ مطلب کیا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، ہے نا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، اولاد سے بھی پیار کرے، اور سب لوگوں سے بھی پیار کرے، اور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہوں، آؤ نہ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے۔ اگر توجہ ہے نا تو آپ توجہ کریں، آؤ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے، آؤ اس سے عشق کریں جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے، آؤ اس سے دل لگائیں جس سے دل بھی دل لگاتا ہے، آؤ اس کی طرف بڑھیں
اس کی طرف بڑھے جہاں جبریل بھی کشا کشا حاضر ہوتا ہے، آؤ وہاں چلے جہاں پر بلبل جو ہے فریاد کرتا ہے، آؤ اس کی طرف چلے، آبشار جس کی یاد میں زمین پہ گرتے ہیں آؤ اس کی طرف چلے، آسمان کے بادل جس کی محبت میں زمین پر آتے ہیں آؤ اس کی طرف چلے، آدم جنت سے نکل کے زمین پر اسی کی تلاش میں آئے تھے، آؤ اسی کی طرف چلے، خلیل جس کی یادوں میں کعبہ تعمیر کر رہے تھے آؤ اس کی طرف چلے، موسیٰ طور پر جس کا نام لے کر چڑھتے نظر آ رہے تھے آؤ اس کی طرف چلے، جس نے نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کیا آؤ اس کی طرف چلے، اللہ اکبر، کائنات کا خدا جس سے یوں پیار کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی رحمتوں کو تکتی ہے اور وہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے ہم تیرے چہرے کو بار بار تکتے ہیں، بار بار تکتے ہیں، بار بار تکتے ہیں، پیارے ہم تو تجھے سجود میں بھی دیکھتے ہیں، جب تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو حالت رکوع میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو بیٹھا ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب تو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے، اس کی طرف چلے، حسن جس کا متلاشی ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مجوسیوں کے آتش کدے سے پوچھو وہ جلتا کس کی یاد میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجوسیوں نے آگ لگا رکھی ہے، لیکن کوئی اس آگ سے بھی تو پوچھے کہ تو کس کی یاد میں جل رہا ہے، اے آگ تو کس کی یاد میں جل رہی ہے۔ وہ مبہوت بتوں سے کوئی پوچھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش کوئی یوں ہی ہوتا ہے، ہوش کیوں کھوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پری پے کر نگارے، سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود۔ سمجھے آپ؟ وہ بت ہیبت زدہ کیوں ہے؟ وہ سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا کی عزت کی قسم، تتلیاں یوں ہی بہاروں کی تمنائی نہیں ہوتی، بلبلیں یہی گلوں پر نثار نہیں ہوتی، بھورے یوں ہی پھولوں کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں آبشاروں پر، آپ کہتے ہیں پھولوں پر، آپ کہتے ہیں شہروں پر، وہ شہر خوبصورت ہے، کوئی چلا گیا سمرقند، کوئی چلا گیا بخارا، کوئی چلا گیا واشنگٹن، کوئی چلا گیا نیو یارک، کوئی چلا گیا لندن، کوئی چلا گیا ادھر، کوئی چلا گیا ادھر۔ میں نے پوچھا شہر سے پیار کیوں ہوا؟ اس شہر میں کیا ہے؟ شہر سے پیار کیوں ہوا؟ تو میرا عشق و محبت کا امام جواب دیتا ہے شہر سے پیار اس لیے ہوا، شہر کی کیا اوقات ہے جو کسی سے پیار کوئی کرے؟ کوئی کرے گا؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ تو کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ پتا چلا یہ اعلیٰ حضرت ہے، وہی جلوہ، کون سا جلوہ؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ اگر شہروں میں اس کا جلوہ نہ ہوتا تو کوئی پاگل تھا کوئی کسی شہر کو جاتا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے۔ اب عالم میں کوئی کیوں آیا؟ عالم میں کوئی کیوں آیا؟ تو بیدم اس کی تشریح دمدار کرتے، عدم سے لائی ہے۔ ہستی میں آرزوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول، بلائیں لو تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میں گاش ہو جائے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نہر ہے،
وہی بحر ہے. لوگ کہتے ہیں میں پانی دیکھنے گیا تھا, میں آبشار دیکھنے گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ محبوب کے جلوے کی کار فرمائی نہ ہوتی تو اس کا حسن دیکھنے کون جاتا. وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار. تو لوگ کہتے ہیں عشق نہ کریں, کہتے ہیں بالکل کریں. آپ جو کر رہے ہیں وہ نفسانیت ہے. عشق کیا ہے؟ وقت ختم ہونے کے قریب ہے. مجھے آپ کی خدمت میں اسلامی عشق و محبت پیش کرنا ہے, لیکن صرف اتنا کہتا ہوں, وہ لڑکیاں جو محبت کے نام پہ آبرو لٹا بیٹھی, یہ نفسانیت ہے, عشق نہیں ہے. اس لیے کہ اور عشق نے تباہ کیا ہے. جسے تم عشق کہتے ہو, ہم جسے کہتے ہیں وہ تو ایمان ہے. شاید اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ عشق کرنا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ فلم سے نا, سیریل سے. وہ 3 گھنٹے کی فلم, 50 گھنٹے کی سیریل. ٹھیک, کبھی سنا, تحقیق کر لینا, کبھی سنا کسی ہیرو نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کسی سے عشق کیا ہو؟ جس سے تم عشق سیکھ رہے ہو اس نے بھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سوچے تو صحیح نا. پتہ چلا وہ بیوقوف بناتے ہیں. ہزاروں میں 4 بھی نہیں ملیں گے آپ کو ایسے کہ جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں عشق کیا ہو, کیونکہ وہ جانتے ہیں اس میں جان کھپانا پڑتی ہے, تباہ ہونا پڑتا ہے, برباد ہونا پڑتا ہے, رونا پڑتا ہے, راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے. یہ کیفیت ہے. اور پھر آج کل تو عشق کے نام پہ آبرو لوٹی جا رہی ہے. اور یار اگر کسی کو واقعی دل و عشق والا دل ملتا, کوئی پاگل ہے کسی اجنبی لڑکی سے پیار کرتا, وہ اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, جس نے 2 سال تک کے دودھ پلایا, وہ اس سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ اپنی بہنوں سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے کہتا ہے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا. جھوٹا ہے, مکار ہے, فریبی ہے, دجال ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو آبرو لینے کے لیے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کسائی چارہ دکھا کر کسی بکری کو بلاتا ہے, چارہ کھلاتا بھی نہیں, ذبح کر دیتا. یہی ہے. ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ زیورات کا لالچ, گھر بسانے کا لالچ, اس کا لالچ, اس کا لالچ دے کر پھر اس کی آبرو لوٹ لی جاتی ہے اور بچیاں سسکیاں لینے پہ مجبور ہو جاتی. میں جانتا ہوں کئی لڑکیوں کو پڑی ہوئی ہے, بے چین ہے, بے قرار. کئی جوانوں کو بھی جانتا ہوں. دھوکہ, دھوکہ, صرف دھوکہ. تو یہ عشق نہیں ہے, یہ نفسانیت ہے. اسلام اس کے خلاف ہے. اچھا, اگر عشق کوئی کرے نہ, نظر اٹھے, اچانک اٹھے, اور یاد رکھیے دل پہ قابو نہیں ہے, دل پہ قابو نہیں ہے, نہ ڈالا کسی نے, نظر اٹھی, دل چھن گیا. اب اسلام کیا کہتا ہے کہ جو لوگوں کے یہاں تعلق ہے, نظر اٹھی, دل چھن گیا, تو لوگ چکر لگانے لگتے ہیں, فون پہ باتیں کرنے لگتے ہیں, خط لکھنے لگتے ہیں, ملنے کے لیے بلاتے خود جاتے ہیں. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کی نظر اٹھے اور وہ امتحان میں مبتلا ہو جائے اور اس واقعی عشق ہو جائے. اسلام کہتا ہے چھپا لے, ملنا, بے پردہ نہیں ہو, بے پردہ نہیں ہو, ملنا نہیں, بات نہیں کرنا. بس طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز طور پر نکاح کا پیغام دے دینا. ملنے کی اجازت نہیں, باتیں کرنے کی اجازت نہیں, نکاح کا پیغام دے دینا. نکاح ہو گیا تو فبیا, ورنہ اگر عشق سچا ہے تو جنت میں ملے گی یا ملے گا. بس اتنی بات ہے. یہ جو لگا رکھا ہے نا کہ نظریں 4 ہو گئی, پھر گلی کے چکر لگانے لگے, فون کرنے لگے, باتیں کرنے لگے, یہ کرنے لگے, وہ کرنے لگے, ادھر سے بے حیائی, ادھر سے بے حیائی. اور اب تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر, دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر, بڑے شہروں کے اندر ہائی وے کے پاس جو گندے گلیز مناظر ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت لوگ دیکھیں گے کہ لوگ کتے بلی کی طرح زنا کر رہے ہوں گے, جب کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام, اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا. جب اکثر بڑے شہروں سے گزرنا ہوتا ہے یہ منظر نگاہوں کے سامنے بارہا آتا ہے کہ صادق و مصدوق نے جو فرمایا تھا آج لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, جانوروں کی طرح, کوئی روکنے والا نہیں. پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی منع نہیں کرتے. یہ صورتحال ہے. آئیے عشق و محبت کی ایک داستان عرض کروں, اپنی بات مکمل کروں.
اسلام میں بھی عاشقوں نے عشق کیا ہے، کسی کو عشق ہوا ہے، اب ذرا دل تھام کر اسلامی عشق کا تصور سن لیں آپ۔ اور کبھی کبھی تو یہ عشق جو ہو جاتا ہے لیکن پاک دامن رہنے والے ملتے نہیں ہے، بے حیائی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، چھپا کر پاک دامن رہتے، مر جائیں تو اللہ دونوں کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ بار شریعت میں سرکار حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اچانک ایسا ہو جائے دل پہ قابو نہ رہے تو، وہ بھی بے پردگی نہ ہو، ملنا ملانا نہ ہو، بات چیت نہ ہو، یہ چیز ہے۔ آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر، بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالا کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہیں، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے، وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں۔ ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر، تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے، پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے
دل کھینچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے۔ جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا، میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحب ذوق ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صاحب ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد پہ سجتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے۔ ہمارا نبی بھی حسن والا ہے، ہمارا خدا بھی حسن والا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا تو خریدنے کے لیے آ گئے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آ گئے۔ حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں۔ آ گئے ابو بکر بکنے کے لیے، عمر بکنے کے لیے، عثمان بکنے کے لیے، علی بکنے کے لیے، سعد بکنے کے لیے، سعید بکنے کے لیے، طلحہ بکنے کے لیے، زبیر بکنے کے لیے، ابو ہریرہ بکنے کے لیے، دحیہ قلبی بکنے کے لیے، سب بکنے کے لیے آ گئے۔ اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا، تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا، ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرف خدا ہی خریدے گا، اور قیمت یوں ادا کرے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اسی لیے اجمل سلطان پوری مرحوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی مصر کے بازار میں۔ میں مال پر بحث نہیں کر رہا ہوں، مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر، اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمینہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے۔ بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے، مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ آپ جو ہے وہ ذہن حاضر رکھیے گا، اس لیے کہ کہیں کہیں رک کر کوئی تبصرہ بھی کرنا ہوگا، تو آپ کبھی بھی اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا۔ ایک مرد درویش نے اپنے قلم سے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح بہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تقریر میں کچھ فرق تو ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جہاں معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزدور نے باغ میں قدم رکھا، اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو،
پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو، اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں، لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، وہاں بال سنبل کی طرح تھے، وہاں چال ہرن کی طرح تھی، اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے، اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی، بیچارہ غریب قسمت کا مارا، وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا، اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا۔ کوئی اتنا بھی حسین ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان، اسلامی تقدس اب تک باقی تھا، نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی۔ ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تلواروں کا کٹا ہوا ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے، ہر بار مرتا ہے۔ تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نیند سو جاتا ہے، لیکن نگاہوں کا قتیل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے، ہر لمحہ مرتا ہے، ہر لمحہ آئے بھرتا ہے، نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آئے، نہ بھیجی بتیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل ہار بیٹھا، اور پھر دل کا آبگینہ چکنا چور ہوا، بجلی سی گری، اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی، اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ، جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا، نرگس کہا، اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنبل سے تشبیہ دی، اس کے چلنے کو ہرن کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مبالغہ لگے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت، اور حسن کی ملکہ تھی وہ۔ آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے، لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے۔ کیا تھا بیچارہ مزدور، دل پکڑ کے رہ گیا۔ یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلا، اب نہ خود کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ مزدوری کی فکر ہے، نہ کوئی اور فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا، کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا، حالانکہ وہ مزدور تھا، لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا، فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا، دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ
ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا، کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں، کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا، اللہ اکبر۔ مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا، تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا، ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ گندہ پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی، مسلح پر آ گئی جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار، چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلگ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا، رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی، وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے، اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا، اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں، تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا، جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی، اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔
جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا، بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ، اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مکمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں؟ مگر واہ مسلمان، واہ اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ پھلدار ٹہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے؟ بات اتنی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب بات آپ پر ہے، پسند آئے تو دیجئے، نہ پسند آئے نہ دیجئے۔ اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی فریاد سنیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ بادشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کیا اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ اور پھر وزیر سے کہا، دیکھو غریب ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دیں گے۔ ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے۔ اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بادشاہ کی بڑی پسند آئی، لیکن میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا، ایک مزدور کے لیے اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اس حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا، ڈانٹ نہیں رہا تھا، چیخ نہیں رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وزیر بڑا دانشمند تھا، وزیر نے کہا، دیکھو آپ ایک کام کریں، آپ 8 دن کے بعد آئیں، 1 ہفتے کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر بتائیں گے کرنا کیا ہے۔ 8 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب 8 دن اس کے ایسے گزرے جیسے قیامت کی صبح طویل ہوگی، ایک ایک دن اتنا بھاری گزر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے 8 دن گزرے اور وہ امید کے ساتھ جب واپس آیا تو وزیر نے کہا، جن بادشاہ اور شہزادوں کے رشتے بلخ کی شہزادی کو آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے، آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے، اس کے ہار کے لیے کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا، لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی، بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلیک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے، ہند والوں کے مقدر عروج پر ہیں۔ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پہ مجبور کر دے۔ عشق کبھی ہار ماننے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مزدور نے، جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی، اس مزدور نے کہا، شرط تو بڑی کڑی ہے، کالا ہیرا لانا، بلیک ڈائمنڈ لانا۔ میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا، آپ اس کو یہ نہ سوچے گا کہ اس دور اس نے بلیک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، یہ بھی بات ہے، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، لیکن تو کچھ بھئی موجودہ اصطلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے، بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے، لیکن جب محبت کی ہے نا، عشق کیا کسی سے، تو ہم لا کر دیں، کوشش کریں گے۔ اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔
میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی، میری محبتوں میں اخلاص ہے، میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے، میری محبتوں میں خلوص ہے، میں ضرور لاؤں گا۔ اور اس کے بعد گیا، گھر لوٹا، بھیگی بھیگی رات تھی، بلک کی بھیگی بھیگی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا، شبنم گر رہی تھی۔ اقبال کے لہجے میں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا، مولا کبھی تو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں نے کیا ہے، لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، لیکن تو اختیار رکھتا ہے۔ مولا مجھے کامیاب کر دے، اس مہم میں کامیاب کر دے۔ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اٹھ اور اپنا سفر شروع کر۔ جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے، اس عشق کی راہ کے مسافر جا اپنے سفر کا آغاز کر۔ بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، امنگ تھی، پھاوڑا اٹھایا، گردن پہ رکھا، اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے، بغیر منزل کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں، اسی کے اندر کالا ہیرا، بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ سفر شروع رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں میں گھر گیا۔ چاروں طرف دیکھا، تھک کر بیٹھ گیا، تھک کے بیٹھا، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی، میں کہاں آ گیا۔ اچانک کوئی آنے والا آتا ہے، کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ میری اپنے ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ آخر کار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لیا، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے، وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو؟ یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی، تم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے ہو پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے
بڑی محبتوں کے ساتھ کہا میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے، آنکھوں میں باتیں ہو گئی۔ اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا۔ شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے، ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے، اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوتی، آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ شہزادی کے لیے، بس رشتہ ہو جائے گا۔ ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا؟ پھر دل پکڑ لیا، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، اب کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھ چل آگے بڑھ۔ جیسے کوہساروں میں، پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا، کالا ہیرا دے دیا، موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی۔ پھر نکلا، گھر پہنچا، دعا کی، پھر چلا، خوب لمبا سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا، عشق والا تھا، پانی لیا چلو سے باہر پھینکا، پھر لیا پھر باہر پھینکا، پھر لیا پھر باہر۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی، پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا، دامن میں بھر لوں گا۔ 2 موتیوں کا مطالبہ ہے، میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا۔ پانی پھینک رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن، اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا، واللہ کبھی محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی، کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں، لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں سند کی حیثیت رکھتی ہے، اس ذات نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم مفکر، بڑا عظیم دائی، یورپ کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن کرنے والا دائی، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور پھر کہا مولا میری مدد کر، یہ کیا ہے؟ میں پانی پھینکتا ہوں، پانی بڑھتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جب ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار پھاٹا آتا ہے، یعنی کہ مد و جزر آتے ہیں، وہ اپنی کرنوں سے پانی کو کھینچتا ہے اور پھر سمندر کے اندر نیچے کی چیزیں اوپر کی چیزیں نیچے، یوں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، 14ویں شب آئی اور آنے کے بعد جب مد و جزر کے مناظر دیکھے تو کئی سیپیں جو ہے وہ پڑی تھی، صبح کا وقت ہوا، دامن میں سمیٹا اور سفید موتیوں کو لے کر پھر دوڑا۔ اب جب گیا تو وہاں پر دربار لگا تھا، پھر آ گئے، ہاں وعدہ پورا کر رہے ہیں، یہ موتی بھی لے آئے۔ موتیوں کو دیکھے سچے موتی، بادشاہ لوگ تھے، وزیر لوگ تھے، جانتے تھے سچے موتی۔ اب کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر نے بہت ہلکی آواز میں کہا سوچو تو صحیح، کہاں رشتہ لے جا رہے ہو؟ آپ نے شرطیں تو پوری کر دی ہے، لیکن تھوڑا بادشاہ کا خیال تو کرو۔ ابھی کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک کنیز دوڑی آئی اور اس نے کہا شہزادی اچانک گری، بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی نبضیں جو ہے وہ تھمتی جا رہی ہے، اس کی سانسیں رکتی جا رہی ہے۔ پوری محفل اٹھی شہزادی کی طرف، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، شرطیں تو پوری ہو گئی، بلیک ڈائمنڈ بھی پیش کر دیا گیا، سفید موتی بھی دے دیے گئے، لیکن جس کے لیے گئے تھے اسی کا انتقال ہو گیا اور وہ شہزادی دنیا سے کوچ کر گئی۔ سب کہہ رہے تھے شہزادی مر گئی،
لیکن مزدور کہہ رہا تھا میری شہزادی نہیں مر سکتی، میری محبت نہیں مر سکتی، میرا پیار نہیں مر سکتا۔ پھر کیا تھا، پورا بلخ سوگواری میں ڈوب گیا، شہزادی کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، اور پھر بادشاہ کی بیٹی تھی، ہزاروں کے لاکھوں کے ہجوم میں جنازہ اٹھا، یہ بھی سر جھکائے جھکائے مزدور چل پڑا۔ پھر کیا تھا، نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے، اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلخ کی سرزمین پہ تان دی، لوگ غموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، رات کی سیاہ زلفیں تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی، ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا، اور نکلنے کے بعد کون؟ کندھے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا، اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرا اور سفید موتی لائے تھے، یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا، وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں، تازہ ترین قبر دیکھی، یہی شہزادی کی قبر تھی۔ پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیے، اور اس کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی۔ تازہ قبر تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی، تختے نظر آئے، تختے ہٹائے، جیسے کفن دکھا بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، مٹی برابر کی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیا میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر۔ جب بوڑھی زلیخا جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو وہی تو ہے، تو کسی سے پیدا نہیں، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ روزانہ نسیم سحر تو چلاتا ہے، روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تو دیتا ہے، روزانہ جو ہے وہ صبح کا اجالا تیرے حکم سے تڑکتا ہے، روزانہ رات کی سیاہی تیرے حکم سے آتی ہے۔ ہاں ہاں، پتیاں ہر بہاروں میں جو ہے وہ درختوں پر اگتی ہے، پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کو روانی تو نے دی ہے، سمندر کو طغیانی تو نے دی ہے، ستاروں کی انجمن تو نے سجائی ہے، سریا کو تو نے سجایا ہے۔ روزانہ چاند نکلتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اے وہ جو سورج کو نکالتا ہے تو عروج پہ پہنچا کر پھر زوال پذیر کر دیتا ہے، تیرے آخری محبوب کا واسطہ اور تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، ہم نے بھی کسی سے محبت کی، لاج رکھ لے، اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان پیدا کر دے، اس لیے کہ مردوں میں جان پیدا کرنا تیرا ہی کام ہے، تو ہی مردوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ، اگر آج اس شہزادی میں تو نے جان پیدا کر دی، مجھے نئی زندگی ملے گی، اسے نئی زندگی ملنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لکھنے والا مفکر لکھتا ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کیا کھلا، ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ داخل ہوا، سر پہ ٹوکرا تھا، اس میں دوائیاں تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر سیدھا شہزادی کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور کہا، اے اجنبی مزدور، وقت کو ضائع نہ کر، شہزادی مردہ نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، اسے جلدی سے تلوے میں مل۔ اور پھر مزدور کے ہاتھ میں اسی مزدور کے ہاتھ میں وہ دوا دیا، مزدور نے جلدی جلدی سے تلووں پر ملا، اور مرنے کے بعد اس حکیم اور طبیب کی نگاہیں چراغ کی روشنی میں شہزادی کے چہرے پہ ٹک گئی۔ کیا دیکھا گیا، اچانک شہزادی حرکت کرنے لگی، اور اس کے بعد دوسری دوا نکال کے طبیب نے ناک میں ڈالی، شہزادی کو چھینک آئی اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مردے کے اندر میری محبتوں کی وجہ سے نئی جان پیدا کر دی ہے۔ پھر کیا تھا، قربان اسلامی محبت۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے آپ کو بیدار پایا، کفن کی آنچل سے منہ چھپایا، میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوراً اس مزدور نے کہا،
آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ محفوظ ہیں۔ اور پھر پوری داستان، باغ سے لے کر زندگی تک کی داستان، پوری داستان سنائی۔ ہم آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیے، آپ انتقال کر گئی، حتیٰ کہ میری محبتوں نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ بس کیا حیا کی ملکہ تھی وہ حسن کی ملکہ بھی تھی، حیا کی بھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں۔ اس نے تو کفن سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اور جب پوری داستان اس نے سنی کہ میں تو ایک اس مرد درویش کی محبت کی بنیاد پہ میں نئی زندگی مجھے ملی ہے، اور میری زندگی صرف اسی کے لیے ملی ہے، میں صرف اسی کے لیے زندہ ہوئی ہوں، تو شرم کی ماری نے بس اتنا کہا، جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قدرت کی امداد ہو، پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جانا چاہیے۔ بس اتنا کہہ سکی۔ حکیم نے کہا پھر غیر محرمی کب تک، نا محرمی کب تک، ہم دونوں گواہ ہیں، ایجاب و قبول کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ اب اس مزدور کو نئی زندگی مل گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے شہزادی کا انتقال ہو گیا، لیکن شہزادی نئی زندگی پا کر کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ کبھی محل میں تھی اور آج کٹیا میں۔ لیکن اس لڑکی کو اس مزدور کے عشق کی اتنی قدر تھی کہ اس کو کٹیا اب راحت دے رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محل کے اندر تھی، لیکن یہاں اسے محبت مل رہی تھی، پیار مل رہا تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اور اس نے اس راز کو سب سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلا، خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا چلنے لگا، بولنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، اور پھر اس شہزادی نے کہا آج کل سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد ابا اور امی کی طبیعت مسجد مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں، مساجد قائم ہو رہی ہیں، مکاتب قائم ہو رہے ہیں، بہت محنتیں ہو رہی ہیں دین پر، اس لیے کہ دل اچاٹ ہو گیا ان لوگوں کا دنیا سے۔ یہ سن رکھا ہے میں نے بھی، اور وہ لوگ دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو مکتب محل میں چلتا ہے اپنے بچے کو وہیں بھیجتے ہیں۔ ایک دن مکتب کی سالانہ تقریب تھی، چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے یہاں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی 60 مکاتب چلا رہی ہے پورے شہر میں، مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا، ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، اس لڑکے پر، کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ، بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا۔ یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے، یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے۔ ایک کام کریں، اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر کے۔ شام کو ابا آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھر لایا، بیوی سے مشورہ کیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ بہرحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا، محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی، اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی، روانہ کیا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ، خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ مزدور بھی بھیس بدل چکا تھا، مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھیس بدل لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو قابو نہ پا سکا، اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ خانے میں بادشاہ گھس گیا۔ بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ خانے میں، لیکن جیسی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی، یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ، غور کیا، کہا بادشاہ جانتے ہیں مرحوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا، اس کی ناک دیکھو یہ مرحوم شہزادی کی طرح ہے، اس کے ہونٹ دیکھو مرحوم شہزادی، اس کی آنکھیں مرحوم شہزادی کی، ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو دکھتا ہے۔
کس کا بچہ ہے؟ ارے وہ سامنے جو کٹیا میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے. یہ بچہ میری مرحوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے, یہ میرے یہاں رہے گا, اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا, تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا. کوئی بات نہیں, غریب لوگ ہیں, ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے, وہ ہمارے محل میں رہیں گے, ہم بچہ دیکھتے رہیں گے, تسلی ہوتی رہے گی. کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں, ان سے بات کرو. بادشاہ باہر آیا, کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے. مزدور نے جواب دیا, بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے. دیکھا قدرت کے انداز. کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے, اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے. اسی کو دنیا کہتے ہیں, کما تدین تدان, اسی کو دنیا کہتے ہیں. بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے. پھر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں, یہ بچہ میرا اس کا مشترکہ بچہ ہے, ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے, بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے. اچھا ایک کام کریں, آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی. آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی, وہ منا لے گی, منانا جانتی ہے وہ, میری ملکہ منانا جانتی ہے, منا لے گی. آپ یہاں کے رہنا, عیش میں رہو گے. اچھا ٹھیک ہے, چلا گیا بچے کو لے کر. ابھی یہ گھر پہنچا تھا, ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائے. پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو. ڈولیاں اٹھی, لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے. کہا رے تعجب ہے, مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں کوئی تعجب نہ کرو, جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے, کٹیا میں جانے لگے, نیک ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے, کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے. دروازہ کھولو, ملکہ تشریف لا رہی ہیں, آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیے کا موقع دو. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا, سنا گیا, دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے, اب تو سارے راز کھل جائیں گے, اب تو شاید قدرت کو یہی منظور ہے. اور پھر ملکہ آ گئی. جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی, میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں. غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی. لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا, قابو نہ پا سکی. 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا, وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے, اور جب رو چکے, جب جذبات کا تلاطم تھما, بیٹی تم یہاں. شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا, کیوں آئے تھے, کیسے آئے تھے. کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلخ میں پھیل گئی. جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی. اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے, بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے. اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے, وہ شہزادی ہے بلخ کی. اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے, محل میں چلو. اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی. جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے. محبتوں کو سلام ہے, پاکیزہ محبتوں کو, ان زانیوں کی نہیں, شرابیوں کی نہیں, آبرو لوٹنے والوں کی نہیں. اللہ اکبر, ہاتھ بن گئے لوگوں کے ہاتھ. جذبات کا تلاطم تھا. وقت کا بادشاہ, بلخ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے. کس کے؟ اس مزدور کے جو چند سال پہلے مزدور کہہ کے پکارا جا رہا تھا. اور اس کے بعد ایک گوگا تھا, شور تھا, دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پورے بلخ کے اندر ایک شور تھا, ہنگامہ تھا.
کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آخرکار پورے کرو فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا، لیکن اس کی نگاہیں جھکتی ہے، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم اب مزدور نہیں ہو، تم ولی عہد ہو، بلک کے بادشاہ تم ہی ہو، بلک کے بادشاہ تم ہی ہو، تخت تو تمہارے لیے، تاج تمہارے لیے۔ یہی احساس اس جوان کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ ایک لڑکی سے خلوص دل کے ساتھ پاکیزہ محبت کی، مزدور سے بادشاہ بن گیا۔ اگر یہ محبت میں نے مدینے کے تاجدار کے ساتھ کی ہوتی تو مجھے کیا مقام نصیب ہو جاتے۔ پھر اس نے مدینے کے تاجدار سے محبت کی، لڑکی سے محبت کر کے، پاکیزہ محبت کر کے، پاپ والی نہیں، پاکیزہ محبت کر کے بلک کا بادشاہ بنا مزدور۔ اور جب پھر اسی محبت نے آگے بڑھایا تو پھر مدینے والے سے محبت ہوئی، اور محبت ایسی ہوئی پھر وہی بلک کا بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر بنے۔ اس واقعے کو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی شورِ آفاق کتاب زلف و زنجیر کے اندر تحریر فرمایا ہے، جس کا نیا نام لالہ زار ہے۔ میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو بیان کیا ہے آج کے اس موقع پر، بس اس لیے اللہ میری قوم کو نفسانیت سے بچائے، خواہشات سے بچائے، اور اللہ ہمیں سچی محبتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ عہد کریں، اس سے پیار کریں جس سے محبت کرنے والا ابراہیم ابن ادہم بن گیا۔ ہم بھی اسی آقا سے محبت کریں، اللہ ان کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اور یوں دعا کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آج آپ نے ابراہیم کے عشق کا ذکر سنا ہے، آئیے اس کشتہ عشق رسول کا ذکر بھی سنیں جس کے عشق پر عاشقی کو ناز ہے، اسی کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ انشاءاللہ 18 تاریخ کو اسکول نمبر 1 کے گراؤنڈ پر مغرب سے رات 10 بجے تک انشاءاللہ جی اچھا اسکول نمبر 14 معاف کیجئے گا، اسکول نمبر 14 کے گراؤنڈ پر مغرب سے رات 10 بجے تک جشن سیدنا صدیق اکبر منایا جائے گا، جس میں آپ بھی ہوں گے اور آپ کے ساتھ فقیر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔